بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فکر آخرت۔ چونکہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے لگا اسی لیے ہم آج کا ٹاپک وہی ڈسکس کریں گے کہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 ایام کی کیا فضیلت ہے، ان میں کیا ہم لوگ جو ہے نا وہ پرفارم کر کے تو اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طرح سے کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے ہم ذوالحجہ کی پہلی 10 راتوں کے بارے میں دیکھیں گے کہ ان کی فضیلت کے بارے میں قرآن پاک میں کیا فرمایا گیا۔ قرآن پاک میں جو سورت ہے سورت فجر، اس کی آیات ہیں والفجر واللیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یعنی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور جفت اور طاق اور رات کی جب وہ چلنے لگے، یعنی ان میں 10 راتیں کون سی راتیں ہیں؟ یہ ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ یہ 10 راتیں جو ہے نا وہ بہت ہی بابرکت راتیں ہیں، ان میں کی گئی عبادات ضرور قبول ہوتی ہیں، بلکہ بڑھ چڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوتی ہیں۔ صحیح بخاری کی جو سیکنڈ جلد ہے جس میں پیج نمبر 457 پہ ایک حدیث موجود ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور دنوں سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی باقی دنوں کے اعمال اور جو یہ 10 دن ہیں ان کے اعمال کو اگر کمپیریزن کیا جائے تو یہ جو دن ہیں ان میں کیے گئے نیکیوں کے اعمال، ان میں کیے گئے صدقات عبادات یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ بڑھ چڑھ کر قبول ہوتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کون کون سے اعمال جو ہیں وہ نیک اعمال ہم کر سکتے ہیں۔ ان میں آ جاتے ہیں کہ نمبر 1 پہ روزہ رکھنا، اور جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ حج اور عمرہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے قربانی کرنا، یہ بھی انہی 10 دنوں میں ایک عمل آتا ہے۔ اس کے بعد تکبیرات پڑھنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور صدقات اور خیرات دینا، یہ اس مہینے کی جو پہلے 10 راتیں ہیں، پہلے 10 دن ہیں، ان میں کیے جانے والے عمل ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے روزہ رکھنا۔ تو ذوالحجہ کی جو یکم تاریخ ہے، یکم سے لے کے 9 تاریخ تک روزہ رکھنا سنت ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث شریف ہے جس میں بولا گیا کہ خاص طور پر 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا ضرور چاہیے، جو یوم عرفہ کا روزہ کہلاتا ہے، عرفات کے دن کا روزہ کہلاتا ہے۔ عرفات کے دن کا روزہ انسان کے 1 سال کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، یعنی یہ 9 ذوالحج کے روزے کی فضیلت ہے۔ ویسے تو یکم سے لے کے 9 تک آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن 9 ذوالحج کے روزے کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ذکر الہی کا اہتمام کرنا، جس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الحج آیت نمبر 28 میں ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ اور وہ آیت وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور مقررہ دنوں کے اندر اللہ کے نام کا ذکر کرو۔ وہ مقررہ دن کون سے ہیں؟ وہ یہ 10 دن ہیں۔ خاص طور پر ان 10 دنوں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان 10 دنوں میں آپ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حج اور عمرہ کرنا اور قربانی کرنا۔ مختلف احادیث سے مروی ہے کہ حج، عمرہ اور قربانی اس مہینے کی سب سے بہترین عمل ہے، جس پر یہ واجب ہوں انہیں یہ عمل ضرور کرنے چاہیے، یعنی جو صاحب استطاعت ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہو، وہ ضرور یہ حج، عمرہ اور قربانی کریں۔ قربانی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے نا۔ تکبیرات پڑھنا بھی اس جو ہے نا مہینے میں جو پہلی 10 راتیں ہیں ان میں فرض نماز کے بعد تکبیرات پڑھنا بھی بہت افضل ہے۔ فرض نماز پڑھنے والے کے 1 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہنا واجب ہے۔ یہ جو تکبیر ہے یہ تکبیر عرفہ یعنی ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ کی فجر سے 13ویں تاریخ کی عصر تک کہنا چاہیے۔ یہ تکبیر عورتوں پر بھی واجب ہے۔ یکم ذوالحج سے لے کے 10 تک جو پہلی 10 راتیں دن بنتے ہیں ان میں یہ اعمال کرنا، یعنی روزہ رکھنا، ذکر الہی کا اہتمام کرنا، پھر اس کے بعد تکبیرات پڑھنا، استغفار کرنا، یہ سارے جو ہے نا عمل
سنت میں آتے ہیں، لیکن جو یوم عرفہ کا دن ہے، 9 ذی الحج کا جو دن ہوتا ہے، اس دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، تکبیرات پڑھیں، روزہ رکھیں، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ عبادت کے لیے وقف کریں، یعنی وہ دن اپنا عبادت کے لیے وقف کر دیں۔ جامع ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنوں میں سے کسی بھی دن عبادت جو ہے نا بندے کی، وہ اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب نہیں جتنی ذی الحج کے جو پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 دن ہے، ان میں کی جانے والی عبادت اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اور محبوب مطلب پسند ہے، اور عشرہ کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے۔ اس کی ہر رات کا قیام، یعنی رات کو عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے خود کو وقف کرنا، ٹائم کو وقف کرنا، یہ شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا لنک آپ کے پاس آ جائے۔ اور میں اپنی ویڈیو کا اختتام اسی دعا کے ساتھ کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پہلے 10 دنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر ہماری عبادات کو قبول کرے، ہمیں ریاکاری سے بچائے اور صراط مستقیم پر چلائے۔ آمین۔